السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نورانی قاعدے کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے جو پہلی تختی ہے اس کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ ہم حروف کی پہچان کریں اور حروف کو ان کے صحیح مخارج یا ان کے صحیح نکلنے کی جگہ سے ادا کریں۔ چلیے ہم اس کی مشق کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی پریکٹس کیسے کرنی ہے۔ الف، الف حروف مدہ کی حالت میں منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا۔ قرآن مجید میں جب بھی الف کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی تو وہ الف نہیں بلکہ ہم اسے حمزہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے الف کی اچھے سے پہچان کرنی ہے کہ قرآن مجید میں الف تب ہوگا جب الف پہ کوئی علامت نہیں ہوگی، اور اگر اس پہ کوئی علامت ہو تو وہ حمزہ کہلایا جائے گا۔ اور جب بھی قرآن مجید میں الف سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو تو ایسی صورت میں ہم اس الف کو الف مدہ کہتے ہیں، اور یہ الف مدہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف، الف، با، با کی ادائیگی کے لیے ہونٹوں کے گیلے حصے کو آپس میں ملانا ہے اور پھر ہم نے ادا کرنا ہے با، تا، تا کے لیے ہم نے ہونٹوں کے جو زبان کی نوک ہے اس کو اوپر کے دونوں دانتوں کی جڑ پہ لگانی ہے اور پھر ہم نے وہاں سے ادا کرنا ہے تا، تا۔ سا کی ادائیگی کے لیے ہم نے زبان کو دونوں دانتوں کے بیچ رکھنا ہے اور پھر ہم نے پڑھنا ہے سا، سا کو پڑھتے ہوئے سا، یہ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ والی آواز یہ نہیں آنی چاہیے بلکہ نرمی سے ہم نے سا کو ادا کرنا ہے۔ سا، جیم، جیم کے لیے ہم نے زبان کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو ہم نے اوپر کے تالو کے ساتھ ملانا ہے اور پھر ہم نے ادا کرنا ہے جیم۔ ہا، ہا جو ہے یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا۔ ہا، ہا، خو، خو کے لیے ہم نے حلق کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم نے وہاں سے جو ہے خو کی ادائیگی ہوگی، جو بالکل منہ کے قریب والا حصہ ہوتا ہے وہ پہلا حصہ ہوتا ہے اور وہاں سے خو، ٹھیک ہے۔ اس خو کو پڑھتے ہوئے خراش والی آواز آنی چاہیے، خو۔ دال، جہاں سے تا کی ادائیگی یعنی کہ زبان کی نوک کو جب ہم نے اوپر کے دونوں دانتوں کے بیچ پیچھے لگایا وہاں سے تا ادا ہوا تو سیم اسی جگہ سے دال کی ادائیگی ہوگی، دال۔ جیسے سا کی ادائیگی ہوئی جس جگہ سے اسی جگہ سے زال کی ادائیگی ہوگی، زال، یعنی زبان کو ہم نے دونوں دانتوں کے بیچ میں رکھنا ہے اور پھر پڑھنا ہے زال۔ رو، رو کو ایک تو موٹا پڑھا جائے گا اور دوسرا جو ہے رو کو پڑھتے ہوئے وائبریشن آنی چاہیے، رو۔ زبان کی جو آگے والی سائڈ ہے، سائڈ آف ٹنگ جو ہے اس کو ہم نے اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگانا ہے اور پھر پڑھنا ہے رو، یعنی زبان کی نوک سے جو نوک ہوتی ہے اس سے تھوڑا سائڈ پہ وہاں اس ایریا کو ہم نے اوپر والے دانتوں کے جڑوں سے لگانا ہے اور پھر پڑھنا ہے رو، موٹا پڑے گی اور وائبریشن کی آواز آنی چاہیے، زا، ٹھیک ہے۔ یہ زال ہے اور یہ زا ہے، تو زال میں اور زا میں کیا فرق ہوتا ہے کہ زال نرمی سے پڑھا جاتا ہے جبکہ زا کو ہم سختی سے سٹریس کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ اوپر اور نیچے کے دونوں دانت آپس میں ملائیں اور پھر پڑھیں زا، زا۔ اسی طرح جہاں سے زا کی ادائیگی ہے وہاں سے سین کی ادائیگی ہے، یعنی کہ اوپر اور نیچے والے دونوں جو دانت ہیں ان کو آپس میں ملانا ہے اور پھر پڑھنا ہے سین، سین کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز آنی چاہیے، شین، شین۔ جہاں سے جیم کی ادائیگی ہوئی ہے یعنی زبان کے درمیانی حصے کو جب ہم نے اوپر کے تالو سے لگایا تو وہاں پہ جیم کی ادائیگی ہوئی، سیم اسی جگہ سے شین کی ادائیگی ہم نے کرنی ہے، شین۔ جہاں سے زا سین کی ادائیگی وہیں سے صاد کی ادائیگی ہوگی، یعنی کہ جب اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں کو ملائیں گے تو وہاں سے زا کی بھی ادائیگی ہوگی، سین کی بھی ادائیگی ہوگی اور صاد کی بھی، یعنی ایک جگہ سے 3 حروف کی ادائیگی بھی ہو سکتی ہے، صاد، ٹھیک ہے۔ صاد کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، آگے ہے غاد،
ٹھیک ہے، غوط کو جو زبان کی سائڈ ہے اس کو ہم نے اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگانی ہے، تو پھر وہاں سے غوض کی ادائیگی ہوگی۔ تو جہاں سے دال کی ادائیگی ہوئی، جہاں سے تا ادا ہوا، وہاں سے دال ادا ہوا، اور وہیں سے ہی تو ادا ہوا، یعنی کہ یہ 3 حروف سیم جگہ سے ادا ہوتے ہیں، اور سا، ذال اور ظو، یہ 3 حروف سیم جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو کو پڑھتے ہوئے ہم نے زبان کی جو نوک ہے اس کو ہم نے اوپر کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگانی ہے، اور پھر ہم نے پڑھنا ہے تو، موٹا کر کے پڑھنا ہے تو، وہ، یعنی کہ زبان کی نوک کو ہم نے دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے، اور پھر پڑھنا ہے زو، موٹا کر کے پڑھیں گے اس کو بھی، سا، ذال، ظو، ان 3 حروف کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے۔ عین، جہاں سے ہا، یعنی کہ ہا میں نے بتایا تھا کہ جو حلق ہے اس کا درمیانی حصہ ہے، وہاں سے ہا کی ادائیگی ہوگی، سیم اسی جگہ سے عین کی ادائیگی ہوگی، یعنی کہ ہا اور عین کی جو نکلنے کی جگہ ہے وہ سیم ہے، ہا اور عین، عین، ٹھیک ہے، اور خا اور غین کی جگہ سیم ہے، یعنی کہ حلق کا جو پہلا حصہ ہے جہاں سے میں نے کہا تھا خراش بھی آتی ہے خا کو پڑھتے ہوئے، وہیں سے غین بھی ہے، خا، غین، غین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فا، فا کو پڑھتے ہوئے یہ یاد رکھنا ہے کہ اوپر کے جو دونوں دانت ہیں ان کے جو سرے ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے اوپر ہم رکھیں گے، تو وہاں سے فا کی ادائیگی ہوگی، فا۔ اور قوف کے لیے ہم نے زبان کی جڑ کو اوپر کے جو نرم تالو ہے، جو سافٹ پیلیٹ جسے کہتے ہیں، ادھر ہم نے لگانا ہے، اور ہم نے پڑھنا ہے قوف، ٹھیک ہے، اور کاف باریک پڑھنا ہے۔ ان دونوں میں یہی فرق ہے، ہیں تو دونوں قوف، لیکن اسے ہم تھوڑا موٹا کر کے پڑھتے ہیں، جبکہ اسے ہم باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ تو کاف، اس کے لیے ہم نے زبان کے جو جڑ ہے اس سے تھوڑا سا آگے والا حصہ ہم نے اوپر کے سخت تالوں سے لگانا ہے، اس کے لیے ہم نے زبان کی جڑ کو نرم تالوں سے لگانا ہے، تو یہ موٹا ہو جائے گا، اور ہم نے اسے موٹا کر کے ہی پڑھنا ہے، جبکہ اس کے لیے ہم نے زبان کی جڑ سے آگے والے حصے کو سخت تالوں سے لگانا ہے، کاف، تو یہ باریک پڑھا جائے گا۔ لام، یہ بھی جہاں سے را ادا ہوا ہے، یعنی کہ جو زبان کی نوک کے سائڈ میں جو زبان کا حصہ ہے، سائڈ آف ٹنگ سے کہتے ہیں، جب اوپر کے دونوں دانت اوپر کے دانتوں سے اس کے بالمقابل جو دانت ہیں ادھر ہم لگائیں گے، تو پھر ہمارے پاس لام کی ادائیگی ہوگی، یعنی کہ ال، لام، ٹھیک ہے۔ میم، میم کی ادائیگی جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو آپس میں ملانے سے میم کی ادائیگی ہوگی، میم، میم، نون، یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے میم، اور با ہم نے پڑھا تھا ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو با اور میم میں یہ فرق ہے، ہونٹوں ہوتے دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، لیکن با جو ہے یہ ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوگا، جبکہ میم جو ہے یہ ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا۔ جہاں سے را ادا ہوا، جہاں سے لام ادا ہوا، وہیں سے ہی نون ادا ہوگا، یعنی زبان کی سائڈ آف ٹنگ سے، ٹھیک ہے۔ نون، واو، واو کی ادائیگی جو ہے دونوں ہونٹوں کو جب ہم آپس میں مطلب ملاتے ہیں، گول کرتے ہیں، دونوں ہونٹوں کو گول جب ہم کرتے ہیں، واو، 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 ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کو، یعنی دونوں ہونٹوں کے انکمپلیٹ کلوئر سے ہمارے پاس واو کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ہا، اس ہا کو تھوڑا فورسفلی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ جو سینے کی طرف حلق کا حصہ ہے، یعنی کہ حلق کا جو آخری حصہ ہے نا، وہاں سے یہ 2 حروف ادا ہوں گے، ہا اور حمزہ، تو ہا، ہا، ٹھیک ہے۔ اس ہا میں یعنی جو ہاتھی والا اور یہ حلوہ والا ہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ فرق ہے کہ یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، اس میں کوئی فورس نہیں لگتی ادا کرتے ہوئے، اپنے اس کو بالکل یہ آواز آنی چاہیے، ہا، جبکہ اس کے اندر ہمارے پاس تھوڑی فورسفلی ہم نے بھاری کر کے باہر نکالنا ہے اس کو، مطلب تھوڑی فورس سے پڑھنا ہے اس کو، ہا، ہا، ٹھیک ہے، ہا، تو یہ جو سینے کی طرف والا حصہ ہے یہاں سے حرف ادا ہوگا ہا، اور یہ حمزہ، حمزہ، یہ بھی وہیں سے ادا ہوگا، اور یا بھی وہیں سے ادا ہوگا، جہاں سے شین ادا ہوا، جہاں سے شین، جیم اور شین ادا ہوا، وہیں سے یا ادا ہوگا، یا مطلب زبان کا جو درمیانی حصہ ہے نا اسے اوپر کے تالوں سے لگائیں گے تو یا ادا ہوگا، یا، ٹھیک ہے۔ باقی یا کی مختلف اقسام ہیں، یا مدہ ہوتی ہے، یا لین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو عربی میں ایک یا ہوتی ہے، یہ جو بڑی یا ہے نا یہ عربی میں نہیں ہوتی،
یہ اردو میں ہوتی ہے، تو بس ہم نے یہیں تک ہی پڑھنا ہے یا. تو چلے ہم حروف مفردات کی ان کی تلفظ کے ساتھ ہم نے انہیں ادا کرنا سیکھ رہے ہیں. چلے ہم اس کی مشق کرتے ہیں. الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہ، حمزہ، یا. اچھا یہاں پہ مخارج کے اعتبار سے جو حروف ہیں انہیں ترتیب سے لکھا گیا ہے، یعنی کہ الف، واو، یا. یہ 3 قرآن مجید میں حروف مدہ ہیں، تو ہم نے انہیں ایک ساتھ یہاں پہ مطلب دیکھا کہ یہ تینوں ایک ساتھ ہی ایک ہی کالم کے اندر ہیں، کیونکہ یہ حروف مدہ ہیں. یعنی یہ 3 وہ حروف ہیں جنہیں قرآن مجید میں کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. اب کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں ان کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے. یعنی الف ہو، الف پہ کوئی علامت نہ ہو، زبر زیر پیش کچھ بھی نہ ہو، الف ہو اور الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، تو ایسی حالت میں ہم نے الف کو 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. واو ساکن ہونی چاہیے اور واو سے پہلے والے حرف پہ پیش ہونی چاہیے، تو ہم نے اس واو کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یا ساکن ہونی چاہیے اور اس کے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، تو اس یا کو بھی ہم نے 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. تو ان 3 حروف کو قرآن مجید میں حروف مدہ کہا جاتا ہے. اور حروف مدہ جو ہے ان کا ایک ہی مخرج ہوتا ہے، یعنی کہ منہ کا خالی حصہ. منہ کے خالی حصے سے یہ 3 حروف ادا ہوں گے. فار ایگزامپل با، ٹھیک ہے، بو، بی. تو ایسی کنڈیشن میں آپ محسوس کریں گے جو حروف مدہ ہیں یہ منہ کے خالی حصے سے ہی ادا ہوں گے. اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا جو حمزہ اور ہا ہے یہ ان کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی کہ یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. حلق کے جو تیسرا حصہ ہے جو سینے کی طرف کھلتا ہے وہاں سے حمزہ، ہا، اس کی ادائیگی ہے. اور حلق کا جو درمیانی حصہ ہے وہاں سے عین اور ہا کی ادائیگی ہے، یعنی عین اور ہا یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں. غین اور خا یہ حلق کے شروع کے حصے سے ادا ہوتے ہیں، پہلے حصے سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ حروف مدہ ہیں، یہ حروف حلقی ہیں. یہ 6 جو ہے نا جو حلق سے ادا ہو رہے ہیں، جو گلے سے ادا ہو رہے ہیں، تو ان کو ہم حروف حلقی کہتے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. قوف اور کاف، قوف کا الگ مخرج ہے لیکن دونوں کے مخارج یا دونوں کی جو نکلنے کی جگہ ہیں وہ پاس پاس ہی ہیں. تو قوف جو ہے یہی میں نے بتایا تھا جو زبان کی جڑ ہے اس کو ہم نے اوپر کے نرم تالوں سے لگانی ہے، اور اس کو زبان کے پیچھے والے حصے کو سخت تالوں سے لگائیں گے. تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اسے باریک پڑھا جاتا ہے. جیم، شین، یا ان کا بھی میں نے بتایا کہ سیم مخارج مطلب مخارج ہوتا ہے، یعنی سیم نکلنے کی جگہ ہے. یعنی کہ زبان کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو اوپر کے تالوں سے لگائیں گے تو وہاں سے جیم، شین، یا یہ 3 حروف وہاں سے ادا ہوتے ہیں. غوت، لام، نون، را یہ آلموسٹ سائڈ آف ٹنگ سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو، دال، تا میں نے بتایا کہ یہ جو 3 حروف ہیں نا ان کا نکلنے کی جو جگہ ہے وہ سیم ہے، یعنی کہ جو ہم زبان کی نوک ہے اس کو ہم اوپر کی 2 دانتوں کی جڑ ہے وہاں سے بھی لگاتے ہیں، تو وہاں سے ہمارے پاس یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. تو، دال، تا. اسی طرح ظا، ذال، ثا ان کا بھی ایک ہی مخرج ہے، یعنی کہ ان کی نکلنے کی جگہ بھی سیم ہے. تو انہوں نے کالم میں 3 دن جو حروف رکھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی نکلنے کی جگہ جو ہے وہ سیم ہے، یعنی کہ زبان کی نوک کو ہم نے اس نیچے کے دانتوں کے سر اوپر کے دانتوں کے سروں سے لگانا ہے، یا پھر زبان کو ہم نے ان 3 حروف کو ادا کرتے ہوئے زبان کو دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے، اور سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس دال کو ہم نے نرمی سے پڑھیں گے جبکہ اس زا کو سختی سے پڑھیں گے. اور یہ صاد، زا اور سین ان کا مخرج بھی نکلنے کی جگہ آلموسٹ سیم ہے، یعنی کہ اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں کو ملائیں گے تو وہاں سے صاد، زا اور سین کی ادائیگی ہوگی. فا میں نے بتایا تھا کہ جو اوپر کے دانت ہیں 2 دانت جو اپر انسائزرز ہوتے ہیں ان کا جو لوور اینڈ ہوتا ہے وہ جب ہمارے نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے پہ لگتی ہے تو وہاں سے ہمارے پاس فا کی ادائیگی ہوتی ہے. با، میم، واو یہ تینوں حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جو با ہے وہ ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، میم ہے وہ ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، اور جو واو ہے وہ ہونٹوں کے انکمپلیٹ کلوئر سے ادا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ترتیب حروف باعتبار مخارج کا مطلب یہ ہے کہ جو نکلنے کی جگہ ہے نا ان کو مخارج کہتے ہیں۔ تو نکلنے کی جو جگہ ہے نا ان کے اعتبار سے یہاں پہ انہوں نے کالم میں سارے حروف کو ترتیب دیا ہے۔ اب دیکھیں کچھ نرم حروف ہیں یہاں پہ۔ نرم حروف میں نے بتایا تھا نا، جو ذو، ذال اور سا، یہ 3 نرم حروف ہیں، انہیں پڑھتے ہوئے بہت نرمی سے پڑھنا ہے، مطلب ہمیں نے بہت کوئی سختی سے انہیں نہیں پڑھنا۔ تو اگر ذال کو ہم سختی سے پڑھیں گے تو وہ زال زا بن جائے گا، یہ والا، ٹھیک ہے، اور سا کو اگر ہم جلدی سے پڑھیں گے تو وہ سا سین بن جائے گا۔ تو نرم حروف 3 ہیں، یہ تینوں نرم حروف، انہیں پڑھتے ہوئے قرآن مجید میں آپ نے بہت نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے اور نرمی سے انہیں ادا کرنا ہے، ذو، ذال، سا۔ اور 3 حروف ایسے ہیں جن کو ہم تجوید میں سیٹی والے حروف کہتے ہیں، مطلب ان کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز آتی ہے۔ تو یہ 3 حروف ہیں، صاد، صاد، ز، سین۔ یہ 3 حروف ایسے ہیں جنہیں ہم سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ آگے کچھ حروف ایسے ہیں جنہیں حروف قلقلہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو پڑھتے ہوئے ہم نے جو بھی نکلنے کی ان کی جگہ ہے اس کو ہم نے حرکت دینی ہوتی ہے، یعنی کہ پڑھنے کے بعد بھی ہم نے اس کو حرکت دینی ہے، جیسے اق، اق، یعنی کہ زبان کا جو نرم حصہ ہے پیچھے، جو زبان کی پشت ہے یا زبان کی جو بیک آف ٹنگ ہے، اس کو ہم نے نرم تالوں سے لگا کے پھر چھوڑ دینا ہے، تو پھر ہمارے پاس ایک ایکو پیدا ہوگی جنہیں ہم قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اق، انہیں پڑھتے ہوئے نا ضرور قلقلہ ادا کرنا ہے جب کہ یہ حروف ساکن ہوں۔ اگر ان پہ کوئی زبر زیر پیش ہے یا کوئی اور علامت ہے تو تب ضرورت نہیں ہے کہ ان پہ قلقلہ ہوگا، لیکن جب یہ بالکل ساکن ہوتے ہیں نا، جیسے قل اعوذ برب الفلق، اب فلق پہ ہم نے قاف پہ وقف کیا نا، ساکن ہو گیا وہ، تو پھر ہم نے اس پہ قلقلہ کر دیا۔ قلقلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو جگہ جس جگہ سے حرف ادا ہونا ہے اس کو زبان رکھنی اور پھر چھوڑ دینا ہے، تو پھر وہاں سے ایک ایکو کی آواز آئے گی، جیسے اق، آط، اب، اج، اد، ٹھیک ہے۔ یہ جو ساؤنڈ آخر میں آ رہی ہے نا، اس آواز کو قلقلہ کہتے ہیں، اور یہ تب پیدا ہوگی جب ہم نے زبان کی جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے اس جگہ کو ہم تھوڑا حرکت دیں گے، ٹھیک ہے۔ حروف قلقلہ لکھے ہوئے، اور یہ جو 6 حروف میں نے اوپر بتائے تھے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، انہیں ہم حروف حلقی کہتے ہیں۔ تو حروف حلقی یہاں پہ دیے ہوئے ہیں کہ حروف حلقی 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، انہیں پڑھتے ہوئے تھوڑی فورس چاہیے ہوگی، یہ سینے کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین اور ہا جو ہے وہ درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، غین اور خا حلق کے پہلے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ موٹے حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اگر انہیں باریک پڑھیں گے تو وہ دوسرے حروف کے ساتھ مکس ہوں گی ان کے ساؤنڈ۔ تو جو موٹے حروف تا، دال اور تو، ان کا سیم مخرج ہوتا ہے، لیکن تا اور تو کی آواز تو سیم ہوتی ہے، لیکن ان کو ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہوتا ہے، ان کو ڈفرینس ایسے کرنا ہوتا ہے کہ جو تا اور تو ہے نا، تا اور تو، تا کو باریک کر کے پڑھتے ہیں جبکہ تو کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، پر کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ موٹا اور یہ باریک ہے۔ اس طرح سا کو نرمی سے پڑھیں گے کہ سیٹی کی آواز نہ آئے، ٹھیک ہے۔ سا، سین اور صاد میں ڈفرینس ایسے کرنا ہے کہ سا کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، سین کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز آنی چاہیے، اور صاد کو پڑھتے ہوئے بھی سیٹی کی آواز آنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی سیٹی والا حرف ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے کہ صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور سین کو باریک پڑھیں گے، تو پھر یہ ڈفرینشیٹ ہو جائے گا کہ یہ سین ہے اور یہ صاد ہے۔ ہا اور ہا یہ بھی ایک جیسے حروف ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے کہ ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے پڑھیں گے اور ہا کو پڑھتے ہوئے میں نے کہا تھوڑا فورس لگا کے حلق کے آخر جو حصہ ہے وہاں سے ادا ہوگا۔ زال، زا، زو، زو، ان میں کیسے فرق کرنا ہے کہ زال کو نرمی سے پڑھیں گے، زا کو سختی سے پڑھیں گے، زو کو اور زو کو موٹا پڑھیں گے، غود اور زو اس کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قاف اور کاف میں یہ فرق ہے کہ جو قاف ہے یہ ہم اسے موٹا کر کے پڑھیں گے، اور جبکہ کاف کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ تختی نمبر 2، تختی نمبر 2 میں حروف مرکبات ہیں ہمارے پاس، یعنی کہ مرکب کہتے ہیں 2 حرف کو ملایا۔ یہاں پہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ ایک ایک حروف ہیں، ایک ایک حرف ہے نا، اس کو ہم نے یہاں پہ تلفظ سیکھ لیا۔ اب ہم نے ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کے پڑھنا ہے، تو جب بھی بچوں کو آپ یہ نورانی قاعدہ پڑھائیں تو انہیں مفردات بتائیں کہ یہ 2 حرف مل کے ایک حرف بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم حروف مرکبات کی پریکٹس کرتے ہیں، یہ الف ہے اور یہ لام ہے پنک والا، اور یہ الف الگ سے ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اسے پڑھتے ہیں الف، لام، الف،
لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام جيم لام ألف با لام با کاف 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 با۔ اچھا ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو حرف کا مخرج ہے نا، اس سے پہلے والے حرف کے مخرج کو صحیح سے ادا کریں گے تو اگلے حرف کا مخرج بھی صحیح سے ادا ہوگا۔ جیسے اگر ہم کاف کا مخرج ادا کریں گے تو ہی با کا اگلا مخرج فوراً سے آسانی سے ادا ہو سکتا ہے۔ کاف میں نے بتایا نا کہ زبان کے پیچھے حصے کو اوپر کے تالو سخت تالو سے لگائیں گے اور پھر ہم پڑھیں گے با کو نرم، فوراً سے ہم نے با کو پڑھنا ہے ہونٹوں کے گیلے حصے سے، مطلب جو حرف جہاں سے وہیں سے ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کاف با کاف تا کاف الف کاف لام با کاف تا تا کاف ثا با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یا سین نون صاد تا ضاد ثا طا ثا جیم تا حا نون خا۔ تو ان مرکبات کو پڑھتے ہوئے بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے صحیح تلفظ کے ساتھ انہیں پڑھنا ہے۔ یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا ثا لام نون با نون نون تا یا نون یا ثا نون با ثا نون جیم حا خا حا ثا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با با خا تا تا ہا با تا یا ہا تا تا نون ہا ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم دال ذال جیم دال خا ذال را زا جیم را خا زا یا را تا زا سین شین سین لام شین لام صاد ضاد طا ظا عین غین عین جیم غین حا با حا یا خا با عین دال تا غین ذال فا قاف واو قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را یا فا را یا فا میم میم حمزہ حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا سین حمزہ لام تمت بالخیر۔ تختی نمبر 3 حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کو پڑھنے کا جو صحیح تلفظ کے ساتھ طریقہ ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ جو مد آئے گی اس کو ہم نے 4 سے 5 سیکنڈ تک کھینچنا ہے، اور میم مشدد مطلب یہ جو میم ہے اس کے اوپر جو چھوٹا سا ڈبلیو بنا ہے اسے ہم تشدید کہتے ہیں، اس علامت کو تشدید کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ علامت ہو اسے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ تو ہم نے میم مشدد پہ ہمیشہ
غنہ کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز 1 سیکنڈ کے لیے روکنی ہے، اور پھر ہم نے جن جن حروف پہ مد ہے انہیں ہم نے 4 سے 5 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ چلیے ہم اس کی مشق کرتے ہیں، انہیں کیسے پڑھنا ہے۔ الف لام میم، یعنی میں نے لام کو 5 سیکنڈ کھینچنا ہے، میم پہ غنہ کر کے پھر میم کو میں نے 5 سیکنڈ کے لیے کھینچنا ہے۔ تو کیسے پڑھوں گی؟ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ جو کھڑی زبر ہے نا، اس کے ہم نے 1 سیکنڈ تک کھینچنا ہوتا ہے۔ ان کو میں نے کاف کو 5 سیکنڈ، اس کو 1 سیکنڈ، اس کو 1 سیکنڈ، اور ان دونوں کو پھر میں نے 5 سیکنڈ تک کھینچنا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے کاف ہا یا عین صاد، طٰ طاسین میم، طاسین، یاسین، صاد، حامیم، حمیم، عین سین قاف، قاف، نون، الف لام میم۔ تختی نمبر 4 حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر حرف کے اوپر، زیر نیچے اور پیش اوپر ہوتی ہے۔ حرکات کو قطعاً نہ کھینچیں۔ جس الف پر کوئی حرکت ہو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ اس پوری حرکات کی مشق کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ چلے زبر زیر پیش کیا ہوتی ہے، اور حرف کے اوپر نیچے ہو تو ان کی آواز کیسے پیدا کرنی ہے، اور انہیں کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا کہ جب بھی الف کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو تو پھر وہ الف نہیں بلکہ وہ حمزہ کہلایا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ کچھ لوگ انہیں کھینچ کے پڑھتے جیسے ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ایسے غلط ہے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، انہیں حرکات کو کھینچ کے نہیں بلکہ حرکات کو جلدی ادا کرنا ہے۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش او، آ عی او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا کی کو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو، یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو، ضاد زبر ضا، ضا زیر ذی، ضا پیش ضو، ضا ذی ضو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، طا زبر طا، طا زیر تی، طا پیش تو، طا تی تو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی
تو، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، ظا زبر ظا، ظا زیر زی، ظا پیش زو، ظا زی زو، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش بو، وا وی بو، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ تختی نمبر 5 تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور اس وقت میں اخفا کی مشق بھی کرائی جائے گی، یعنی تنوین کے بعد اگر حروف حلقی اور لام اور را مشدد کے بعد اخفا نہیں ہوتا، آواز کو ناک میں چھپانے کو اخفا کہتے ہیں، یعنی کہ آگے ہم پڑھیں گے قرآن مجید میں رول ہیں اخفا کے اور ادغام اظہار کے، کہ کہاں پہ نون کی آواز کو چھپا کے پڑھنا ہے۔ نون کی آواز کو جب ہم چھپا کے پڑھتے ہیں تو اسے ہم اخفا کہتے ہیں۔ تو فی الحال ہمیں دو تنوین کی مشق کرنی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کی ہم نے مشق کرنی ہے، تو اس میں ہمیں پڑھنا ہے میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من، یعنی کہ جب ہم تنوین پڑھیں گے تو نون کی آواز آنی چاہیے۔ با دو زبر بن، با دو زیر من، با دو پیش من، بن بن بن، واو الف دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن، سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سن سن سن، زال دو زبر زن، دال دو زیر زن، دال دو پیش سن، زن زن زن، ضا دو زبر ظن، ضا دو زیر زن، ضا دو پیش زن، ظن زن ظن، زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن، سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، سن سن سن، صاد دو زبر صن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، سن سن سن، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن، طا دو زبر طن، طا دو زیر تن، طا دو پیش تن، طن تن تن، را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن، نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن، لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن، ضاد دو زبر ظن، ضاد دو زیر زن، ضاد دو پیش ظن، ظن دن دن، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش ین، ین ین ین، شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن، جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن، کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن، قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن، خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن، غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن، ح دو زبر حن، ح دو زیر ہن، ح دو پیش ہن، حن حن ہن، عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن، ہ دو زبر ہن، ہ دو زیر ہن، ہ دو پیش ہن، ہن ہن ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان۔ تختی نمبر 6، اس میں ہم حرکات کو اور تنوین کو ان دونوں کی ہم حروف کے ساتھ مشق کریں گے۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن، حمزہ زبر ا، ح زبر ح، آہا، دال دو پیش دن، آحدن، حمزہ زبر ا، خا زبر خا، آخا، زال زبر زا، آخاذا، حمزہ زبر ا، زا زیر زی، آزی، نون زبر نا، آزینا، حمزہ زبر ا، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا، حمزہ زبر ا، نون زبر نا، آنا،
ٹھیک ہے، یہاں پہ پورے قرآن مجید میں اس کو انا نہیں پڑھتے بلکہ اس کو پڑھتے ہیں انا. یہ تجوید کا ایک اصول ہے کہ ہم نے اس کو انا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، با زبر با، خا زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیلا، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارا، تا دو زیر تین، بارا تین، جیم زبر جا، عین زبر ع، جا، لام زبر لا، جاعلا، جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع، عین زبر ع، جامع، ہا زبر ہا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسادا، ہا زبر ہا، شین زبر شا، حاشا، را زبر را، حاشارا، خا زبر خا، شین زیر شی، خاشی، یا زبر یا، خاشیہ، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قا زبر قا، خالاقا، خا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قا زبر قا، خولی کا. اس تختی میں آپ نے بس یہ مشق کرنی ہے کہ حرکات کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے اور تنوین کو ادا کرتے ہوئے نون کی آواز آخر میں آنی چاہیے. زال زبر زا، کاف زبر کا، ذاکا، را زبر را، ذاکارا، را زبر را، فا زبر فا، رافع، عین زبر ع، رافع، را زبر را، قا زبر قا، راقا، با زبر با، راقابا، تا دو زیر تین، راقاباتن، سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را دو پیش رون، سورورن، سین زبر سا، فا زبر فا، سافا، را زبر را، سافارا، تا دو زیر تین، سافاراتن، سین پیش صاد پیش سو، حا پیش ہو، سوہو، فا دو زبر فن، سوحوفن، واو زبر وا، سین زبر سا، واسا، طا دو زبر طن، واساطن، طا زبر تا، با زبر با، طابا، قاف دو زبر قن، طاباقن، طا زبر تا، طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف دو زبر قن، طاباقن، طا پیش تو، واو دو زبر ون، توون، عین زبر ع، با زبر با، عابا، سین زبر سا، عاباسا، عین زبر ع، دال زبر دا، عادا، لام زبر لا، عادالا، عین زبر ع، لام زبر لا، عالا، قاف دو زبر قن، عالاقن، عین زبر ع، میم زبر ما، عاما، دال دو زبر دن، عامادن، عین زیر عین، نون زبر نا، عینا، با الف دو زبر بن، عنابن، غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غابارا، تا دو پیش تن، غاباراتن، فا زبر فا، عین زبر ا، فاعا، لام زبر لا، فعالا، قا زبر قا، تا زبر تا، قاتا، را زبر را، قاتارا، تا دو پیش تن، قاتاراتن، قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا، قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا، را زبر را، قادارا، قاف پیش قو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر آ، قوریآ، قا زبر قا، سین زبر سا، قاسا، میم دو پیش من، قاسامن، کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ، دال دو زیر دن، کعبادن، کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، با دو پیش بن، کوتوبن، کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسابا، کاف زبر کا، فا زبر فا، کافا، را زبر را، کافارا، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، کوفوون، لام پیش لو، با زبر با، لوبا، دال دو زبر دن، لوبادن، لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لومازا، تا دو زیر تین، لومازاتن، لام زبر لا، ہا زبر حا، لاحا، با دو زیر بن، لاحابن، میم زبر ما، سین زبر سا، ماسا، دال دو زیر دن، ماسادن، نون زبر نا، خا زیر خی، ناخی، را زبر را، ناخیرا، تا دو زبر تن، ناخیراتن، واو زبر وا، جیم زبر جا، واجا، دال زبر دا، واجادا، واو زبر وا، سین زبر سا، واسا، قاف زبر قا، وساقا، واو زبر وا، قا زبر قا، واقا، با زبر با، واقابا، واو زبر وا، لام زبر لا، والا، دال زبر دا، والادا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، واہا، با زبر با، واہابا، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہوما، زا زبر زا، ہومازا، تا دو زیر تین، ہومازاتن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہودن. تو اس تختی نمبر 6 تک انشاءاللہ ہم لوگوں نے آج پڑھا ہے. تو آگے جو تختی نمبر 7 سے آنورڈ ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. اس ویڈیو میں آپ نے سب سے پہلے حروف کے جو ہم نے سب سے پہلے تلفظ کے ساتھ حروف سیکھے ہیں تو اس کے آپ نے مخارج کی پریکٹس کرنی ہے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مرکبات، دو حروف کو آپس میں ایک مخرج کے بعد دوسرے مخرج سے کیسے حرف ادا کرنا ہے اس کی مشق کرنی ہے. پھر حروف مقطعات کی آپ لوگوں نے مشق کرنی ہے. جو حرکات ہیں ان کی مشق کرنی ہے. زبر زیر پیش کو کھینچ کے نہیں پڑھنا بلکہ جلدی ادا کرنا ہے. تنوین کی مشق کی پریکٹس کرنی ہے اور جو حرکات اور تنوین کی جو ایکسرسائز ہے اس کی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں 7 تختی سے آگے آنورڈ جو بھی ہوگے رولز وغیرہ اور جو بھی قرآن مجید کے تجوید کے اصول ہیں وہ میں انشاءاللہ پڑھاؤں گی. تو نیکسٹ ویڈیو میں 7 تختی سے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. جزاک اللہ.